عراق کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، اوپر جناب کپڑے کی چھت ہے، لاکھوں لوگوں کا مجمع، ہزاروں کا بھی نہیں۔ تو یہ دیکھا تو کہنے لگے یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو ان کے سامنے بیان کر رہی ہے اور لاکھوں لوگوں کا مجمع ان کے بیان کو سن رہا ہے، آخر کوئی تو شخصیت ہوگی، اتنا بڑا مجمع میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو جب تھوڑا سا اور آگے آئے تو فرمایا کہ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ جاؤں، اس مجمع میں بیٹھ جاؤں، اس اجتماع میں بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے شاید اس کی بات جو ہے کوئی بات بیان کر رہا ہے، ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ کون بیان کر رہا ہے۔ تو ذرا آگے چلے تو پتہ چلا کہ ایک عیسائی عالم پادری، عیسائیوں کا عالم، وہ ان کے سامنے بیان کر رہا تھا، تورات پڑھ رہا تھا یا تورات کی کتاب ان کو سنا رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں جیسے ہی بیٹھا تو اچانک اس یہودی، اس عیسائی عالم کی زبان بند ہو۔ لوگ حیران کہ ہمارے عالم کو کیا ہو گئی ہے، توجہ کے ساتھ سننا، زبان کیوں بند ہو گئی؟ کیا کسی دشمن نے حملہ کیا ہے یا اسے بخار ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ اچانک زبان، ادھر ادھر دیکھنے لگے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو بالآخر اس عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا ہو گیا ہے آپ کو، ہمیں بتلائیں، کوئی تکلیف ہے یہ؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو پھر زبان کیوں خاموش؟ فرمایا کہ دخل فینا محمدی، کیا فرمایا؟ دخل فینا محمدی، کہ ابھی ابھی اس مجلس میں کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پر عمل کرنے والا کوئی عالم داخل ہو گیا ہے جس کے علمی رعب اور دبدبے کی وجہ سے اللہ نے میری زبان ہی بند کر دی۔ زبان بند ہو گئی، لوگ کھڑے ہو گئے، ڈنڈے اٹھائے اور اس عالم کو تلاش کرنے لگے کہ یہ کہاں ہے، میں کھڑے ہو جائے ورنہ اسے ہم قتل کر دیں گے یا پھانسی کے بندے پہ لٹکا دیں گے۔ ایسا عالم جس کی وجہ سے ہمارے عالم کی زبان بند ہو گئی ہے، کون ایسا عالم ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خود بخود کھڑے ہوئے، وہ ہمارے جیسے تھوڑے تھے، ہم تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے تو ڈرتے نہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، ظاہر بات ہے جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ بندوں سے ڈرتا ہے۔ وہ اللہ کے محبوب دوست تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، عالم تھے، جید عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، کھڑے ہو گئے، فرمایا میں ہوں، تو میں ادھر آؤ، پکڑ کر ان کو مارنے لگے تو اس یہودی عالم، عیسائی عالم نے روک دیا، فرمایا کہ ابھی اس کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا، ان کو میرے پاس بلاؤ۔ لوگ اٹھے اور اس عالم کو اس اسٹیج پر لے گئے جہاں بڑے بڑے عالم بھی تھے اور وہ یہودی جو عیسائی بیان کر رہا تھا اس کے سامنے کھڑا کیا۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ اس وقت اس لاکھوں مجمع کے درمیان تمہاری ایک ہی چھوٹ کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ سوالات کروں گا، اگر آپ نے ان سوالوں کا ٹھیک جواب دے دیا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور فقط جان ہی نہیں بلکہ یہ جتنے لوگ آپ کو مجمع میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے آپ کے ان سوالوں کو سن کر سارے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ہمارے جیسے عالم تھے کہ ہم جناب پڑھ بھی رہے ہیں لیکن علم کو کیا سیکھا اور علم کو کیا پڑھا اور اس پہ عمل ہم کیا کیا؟ عالم تھے، فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کے اس بات کو مانتے ہیں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو گئے، لاکھوں لوگوں کا مجمع دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا سوالات کرتے ہیں اور یہ ان کو کیسے جواب دیتے ہیں۔ کوئی کتاب بھی نہیں کھلی ہوئی، کوئی حدیث بھی نہیں کھلی ہوئی، کوئی تاریخ کی کتابیں وہاں نہیں پڑھی ہوئی، یہ وہاں فرد واحد عالم محدث مفسر کھڑا ہے اور یہودی عالم سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کرو سوال۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ میں بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو ایک ہو اور اس کے ساتھ دوسری چیز بھی موجود ہو؟ فرمایا کہ وہ ایک کا ترجمہ ہمیں بتائیں جس کا دنیا میں کوئی مثل نہ ہو۔ فرمایا وہ اللہ ہے، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، کہا کہ اس کی کتاب تو نہیں کھلی ہوئی، کہاں سے جواب دے؟ لوگ حیران، فور جواب۔ پھر امام صاحب نے فرمایا، اس عالم نے فرمایا کہ دوسرا سوال کرنا ہے؟ میں وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ کیا فرمایا؟ جس کا سارے بولو تیسرا کوئی نہیں۔ فرمایا اللیل والنہار، رات اور دن اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، اس کے ساتھ تیسری کوئی چیز نہیں بنائی۔ پھر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں۔
فرمایا اللوح والقلم والکرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ نے لوح قلم کرسی یہ 3 چیزیں بنائی ہیں، اس کے ساتھ چوتھی کوئی چیز نہیں بنائی۔ اور کوئی سوال ہے تو بتاؤ؟ فرمایا وہ 4 بتاؤ جس کا 5واں کوئی نہیں۔ فرمایا التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہ، فرمایا کہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل، قرآن 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، 5ویں کوئی کتاب اس کے ساتھ نازل نہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا وہ 5 بتاؤ جس کا 6واں کوئی نہیں۔ میں نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی کی امتیوں پر اور اپنے نبی کے ماننے والوں پر، غلاموں پر، اور اللہ نے اپنے نیک بندوں پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نمازیں فرض نہیں کی۔ پھر اس نے کہا اچھا، وہ بڑا حیران ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ عالم کتاب نہیں کھلی ہوئی کیسے جواب دے رہا ہے؟ وہ بھائی ہماری طرح عالم نہیں تھے، ہم 20 سال لگا کر بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کا رسول۔ میں تو جاتا رہتا ہوں، بڑے بڑے سفر ہوتے ہیں، بیانوں میں جاتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 90 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں، ان کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ تو ان کا مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا بنے گا کیا کہ جن کو اس عمر میں بھی کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز کا طریقہ، مسائل کا فضائل کچھ بھی نہیں ہے، زندگی مطمئن ہو کر گزار رہے ہیں، اور وہ عالم کتاب نہیں کھلی ہوئی۔ جواب دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا ہے، 7 دن میں نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اور کوئی سوال؟ اس یہودی عالم نے کہا اچھا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں۔ تو یہ سوال کرتا گیا۔ فرمایا اللہ نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی ہیں، اس کے ساتھ 8 آسمان اور 8 زمینیں نہیں بنائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا 8واں بتاؤ جس کا 9واں سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ یاد کرنا ہے، یہ کوئی وقت پاس کرنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا۔ فرمایا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہیں۔ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو یعنی حاملین عرش نے اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوا ہے، 9 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدمعاش تھے، گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر فساد مچایا، ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق بنے تھے۔ فرمایا یہ 9 بدمعاش تھے، اس کے ساتھ 10واں کوئی نہیں تھا۔ فرمایا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں ہے۔ لوگ بڑے حیران، وہ تو جناب حضرت بایزید بستانی کے گرویدہ بن رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں اچھل کے، یہ تو بڑا عالم ہے، آگے ان کے قدموں کے آگے بیٹھ گئے۔ فرمایا یہ تو بڑا وقت کا ولی ہے، کیسے جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ نے حج کے 10 روزے فرض کیے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، 3 وہاں اور باقی 7 واپسی پر۔ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی انسان کی ہو جاتی ہے تو یہ باقی روزے رکھے گا، اللہ اس کی حج کی ساری کمی کوتاہیوں کو پورا کر دے گا۔ فرمایا یہ 10 روزے ہیں، 11 نہیں ہیں۔ فرمایا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں کوئی نہیں ہے۔ توجہ ادھر میری طرف دیکھو۔ فرمایا کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 بولو نہیں تھے، کتنے تھے؟ 11 بھائی تھے۔ پھر اس کے بعد اس نے فرمایا کہ اور سوال، فرمایا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں۔ بڑے دلچسپ سوالات ہیں۔ فرمایا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 مہینے نہیں بنائے۔ فرمایا وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، فرمایا کہ یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا کہ اے میرے ابا جان، آج میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، اس کے ساتھ ایک چاند دیکھا، ایک سورج دیکھا، یہ 13 ہیں، 14 نہیں ہیں۔ وہ بڑا حیران ہو گیا۔ فرمایا کہ اچھا وہ بتاؤ وہ 14 چیزیں کون سی ہیں جس کے ساتھ 15ویں کوئی چیز نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو مل کر کہا کہ میرے تابع ہو جاؤ، تو ان 7 زمینوں اور آسمان، یہ 7 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 14۔ انہوں نے مل کر کہا اے اللہ ائتیا طوعا او کرہا، کہ اے اللہ ہم آپ کے تابع ہیں، ہم آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ 14 ہیں، 15واں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا بتاؤ وہ کون سی ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قوم جنت میں جائے گی؟ اب بڑی حیرانگی والی بات۔
جھوٹ بولنے والا بھی جنت میں جائے گا، حالانکہ جھوٹ کا تو سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ اس پر لعنت برساتے ہوئے 3 میل جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے دور بھاگ جاتا ہے۔ ہم تو ہر بات پہ آج کل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو رحمت کا فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے۔ ہر وقت جھوٹ بولتے، ہر مجلس میں جھوٹ بولتے، ہر وقت جھوٹ بولتے، اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں میں نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سچا عاشق ہوں۔ عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں جو ہر مجلس میں جھوٹ بولیں، عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں جو ہر مجلس میں غیبت کریں، عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں جو ہر مجلس کے اندر لوگوں پر جو ہے وہ بہتان باندھیں۔ یہ عاشق رسول ہے جو اس منبر پر کھڑے ہو کر علمی سوالات کا علمی جواب دے کر لاکھوں لوگوں کے قلوب اور دلوں کو متاثر کر رہا ہے، مطمئن کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ یہود و نصارہ تھے، فرمایا کہ وہ قوم کہ جب انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اور کس نے بولا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اس کپڑے پر خون مل کر آئے اور اپنے باپ سے کہا دیکھو ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، یہ خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بولا تھا۔ لیکن ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ فرمایا یہ وہ جماعت، وہ قوم ہے جنہوں نے جھوٹ تو بولا تھا لیکن توبہ استغفار کی بنا پر اللہ اس قوم کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب فرمایا وہ کون سی قوم ہے جو نصرانیوں کو کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے تم باطل ہو ہم حق پر ہیں، ہم باطل ہیں یا تم حق پر ہو۔ فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ نصرانی یہودیوں کو کہتے ہیں تم باطل ہو ہم حق پر ہیں، اور یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں، یعنی ان کا دوسرا نام نصرانی ہے، کہا کہ تم باطل پر ہو ہم حق پر ہیں۔ یہ واحد 2 قومیں ہیں تو اپنی اپنی بات پر سچے لیکن جائیں گے جہنم میں۔ ایک قوم نے جھوٹ بولا جنت میں جا رہی ہے، ایک قوم سچ بول رہی ہے لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ یہودی اور نصرانی۔ اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں، میں نے آگے یمن کی طرف جانا ہے، میں دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی اور سوال ہے تو جلدی جلدی کرو۔ اس نے کہا اچھا چلو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک سوال کا جواب دو۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا سب سے بہتر کتاب کون سی ہے؟ فرمایا قرآن پاک۔ فرمایا سب سے بہتر سواری کون سی ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ فرمایا سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعۃ المبارک کا دن۔ فرمایا سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ۔ بڑا حیران ہو گیا، اس کے بعد وہ لاجواب ہو گیا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کے سامنے اتنے سوال کر دیا اور میں نے جواب دیا ہے، میرا بھی ایک سوال ہے اس کا جواب دو گے؟ یہودی عالم نے کہا میں جواب دوں گا، کرو۔ بڑا جناب اکڑ کے ساتھ تکبرانہ انداز میں کہہ رہا ہے بولو۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ ما مفتاح الجنتی، قیامت کے دن بتاؤ جنت کی چابی کس شخص کے ہاتھ میں ہو؟ ایک سوال کیا اس نے، تو سینکڑوں سوال کیے، میں نے تو کچھ سوال آپ کے سامنے کیے ہیں، وقت نہیں ہے۔ تو فرمایا ما مفتاح الجنتی، جنت کی چابی قیامت کے دن کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ خاموش ہو گیا، زبان نہیں چل رہی۔ وہ اس کے اپنے متبعین جو مریدین لاکھوں کی تعداد میں ڈنڈے اٹھا کر کھڑے ہو گئے کہ تمہاری ایسی کہ تیسی، تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو۔ وہ جناب اتنا بڑا عالم، اتنے سوال کر دیے، اس نے جواب دیے، وہ ایک سوال کر رہے تمہارے پاس جواب نہیں ہے۔ وہ جناب اس کو مارنے لگے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کہ نہیں، اس کے ساتھ یہ کام نہ کر، آپ بیٹھ جائیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ جواب نہیں آیا۔ فرمایا کہ میں بتاؤں؟ اس یہودی عالم نے کہا بتاؤ۔ فرمایا جنت کی چابی